عمر کے زمانے میں نا بڑی وسعت آ گئی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت لے کے بحرین سے واپس آئے تھے تو وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا مسجد نبوی شریف میں کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے نا، بڑے قد والے، وہ بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہے تھے. اتنا مال کا ڈھیر آیا، وسعت آ گئی. اب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو حدیث بھی موجود ہے کہ اس کا اثر دیکھنا رب پسند کرتا ہے. تو وسعت آ گئی. اب نا کچھ چیزیں ذہن میں لوگوں کے آ جاتی ہیں. ویسے بھی جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل نئی نسل، وہ مشورے بھی زیادہ دیتی ہے. تو صحابہ نے بھی اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیا کہ یار اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے، 25 ہزار دینار، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو مال غنیمت میں ملنے لگے، پر عمر کا کرتا وہی پرانا پہ بند لگے ہوئے. اللہ نے گنجائش دی ہے تو لباس بدلنے میں حرج کیا ہے؟ بچے مشورے دیتے ہیں نا جی. وہ میں ایک دن اپنے علاقے میں ہی ایک شادی پہ جا رہا تھا تو میرے بڑے پیار والے ہیں وہ سنگی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے. وہ بھی مدعو تھے شادی میں. تو پتر اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ابا جی اتنے نہ جا کے انہیں میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے، بےزتی ہوندی بندے دی، یہ آپ چھوڑ دے کام. تو میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میں نے اس کو بیٹے کو جا کے میں نے کہا یار تو اصل میں لیٹ آیا، جلدی آ جاتا تو نہ سیانا ہونا سی سارے آنے، اس لیے تھوڑے نادان رہ گئے کہ آپ دیر سے آئے. بچے مشورے دیتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، اب تو یہ ہو گیا جی، اب تو وہ کرنا پڑے گا. مزاج ہوتا ہے، سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نہ بدل جانے چاہیے، عقائد میں تو فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے. حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لیں، وسعت بھی اللہ نے دیا، وہی پھٹا پرانا اتنے پیبند لگے ہوئے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے میٹنگ ہو گئی، کہنا ہے جی کہنا ہے جی. جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لیں، پر اس شعر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ. کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے. حضرت مولا علی سے عرض کی حضور دیکھیں بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ زندگی ذرا جڑا بندہ پٹھے وڈ کے وضو کر کے آ جاندہ ہے نا تو انہوں پیچھے بھی جگہ مل جائے تو گزارا ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جل سے لسوایا ہے اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تکدہ بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. سادہ زندگی اس میں بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار، جیسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے. ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50 ہزار دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے پہلے ساری بانٹ دیتا ہے. تو کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں، پر جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں نہ جانتے. بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے. تو کہا پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدقے اس خاتون جہاں سے گزرتی تھی ان گلیوں کے ہم صدقے، جن کے گھارا کے محبوب فرماتے تھے میں یہاں سکون محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو. حضرت عائشہ سے گزارش کی گئی، اماں جی نے پیغام بھیجا، ہر جگہ نا بندے کو، ہر جگہ بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، کچھ جگہ چپ کر کے بھی ہاں کرنی چاہیے. کوئی بندے کا ایسا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں جو کہہ دیا جائے نا وہاں بندہ چپ کر کے بھی قبول. حضرت عمر کو کوئی بندہ ٹائم مانگتا تھا، فرماتا جاؤ دوڑ جاؤ کوئی ٹائم نہیں. لیکن سیدہ بڑے بڑے وزیر سفیر ملاقات کو چاہتے، فرماتے مصروف ہوں خدمت امت میں.
अम्मा जी का पैगाम गया तो उमर दौड़े गए, सानू ना कैद सजन दा कहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है। हजरत सैयदना उमर दौड़े गए, अम्मा जी कोई हुक्म? ये हुजूर का काशाना नूर है ना, महबूब के घर से पैगाम आया है ना, कोई हुक्म? तो सैयदा फरमाने लगी, अमीरुल मोमिनीन, सहाबा का ख्याल है कि जब अल्लाह ने वुसअत दे दी, हुजूर के ज़माने में ज़ाहिरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर इतनी वुसअत नहीं थी जितनी अब फुतूहात पर वुसअत आई है, तो अगर नया कुर्ता ले लिया जाए तो हर्ज क्या है? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। हज़रत उमर कहने लगे, अम्मा जी हुक्म हो गया, शाम को ही आ जाएगा, लेकिन एक बात करने की इजाज़त है, सिर्फ एक। उमर कीजिए। तो हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज़ करने लगे, मैं ना इसी लिबास में हुजूर की बारगाह में बैठता था, हाय 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 हाय, क्या मेरा ना यही अंदाज़ था। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ बुला लेते थे, मशवरे करते थे, मैंने ना यूं ही टाइम गुजारा है, इसी तरह ही दिल करता है उसी तरह इनकी बारगाहों में पहुंच जाऊं जिस तरह ये मुझे छोड़ के गए थे। अम्मा जी हुक्म हो गया, कुर्ता शाम ही आ जाएगा, लेकिन नज़रियाती बंदा हूँ, अगर मौका मिल जाए कुर्बान जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा चुप कर गईं। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई तो सिर्फ हिजकी की आई, वो रोईं और कहने लगी, उमर जो सहाबा ने कहा वो भी ठीक था, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। हाय हाय, क्या बात। आप जिस तरह मुतमईन हैं वैसे वक्त गुजारिए, आप अपने औकात कार को यूं ही गुजारिए।